ہجرت کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے رفقا کے ساتھ نوزائیدہ ریاست کے مسائل پر گفت و شنید میں مصروف تھے۔ چونکہ دشمنوں کی منافقت، یہودیوں کی سازشیں، کفار مکہ کی دھمکیوں جیسے مسائل موضوع گفتگو تھے کہ اچانک ایک بدو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ یہودیوں کے قبیلے بنی سعدہ کے اس بدو کے ترش روی پر صحابہ کرام بھی مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے جاہل شخص، کیا تو جانتا ہے کہ کس مقدس شخصیت سے ہم کلام ہو؟ وہ بولا، ہاں جانتا ہوں، میں مدینہ کے حاکم حضرت محمد سے مخاطب ہوں۔ پھر تو نے گفتگو میں ادب اور احترام کا خیال کیوں نہ رکھا؟ اس سوال پر وہ بولا، میں کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہا، اپنا وہ قرض مانگ رہا ہوں جو میں نے دیا تھا، اور کیا اپنے حق کی واپسی کا مطالبہ کوئی ناجائز بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی ڈانٹ ڈپٹ بڑھتی جا رہی ہے تو آپ علیہ السلام نے بدو کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو؟ اسے اپنی چیز واپس مانگنے کا پورا اختیار ہے اور یہ اپنے اس مطالبے میں حق بجانب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم لوگ اس کے حق کی حمایت کرتے اور ہم اس کے قرض کی واپسی کا بندوبست کرتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تم فکر نہ کرو، تمہارا قرض ہم پر واجب الادا ہے۔ بدو نے کہا، مگر مجھے تو اپنا قرض آج ہی واپس چاہیے۔ اس پر انصار سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام نے کہا، ہم تمہارا قرض چکانے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ چونکہ یہ قرض کھجور کی شکل میں تھا، اس لیے وہ شخص صحابہ کرام کے ساتھ جاتے ہوئے بولا، اے اللہ کے رسول، اگر کھجور اعلیٰ اور معیاری ہوئی تو میں لے لوں گا، ورنہ پھر آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے صحابہ کرام کے ساتھ جا کر کھجوریں دیکھی، لیکن وہ ان کے معیار سے مطمئن نہ ہوا۔ بدو نے کھجوریں لینے سے انکار کیا تو صحابہ کرام نے اس سے پوچھا، اب کیا کرو گے؟ وہ بولا، میں واپس حضور کے پاس جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی حق پسند نہیں اور وہی مجھے انصاف دلائیں گے۔ وہ دوبارہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ نے جو کھجوریں دکھائی وہ معیار میں میری کھجوروں سے کم تر ہے۔ اب میں دوبارہ آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے انصاف صرف اور صرف آپ ہی کے پاس سے ملے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام یہ بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، ہاں یہ عربی سچ کہتا ہے کہ میں دنیا میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نہ صرف عدل کرنے والے تھے بلکہ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ صحیح بخاری میں ایک مشہور واقعہ تحریر ہے کہ ایک موقع پر قریش کی ایک خاتون فاطمہ بنت اسد نے چوری کی۔ اسلام میں چوری کی سزا دایاں ہاتھ ہونچوں سے کاٹنا ہے۔ قریش کے لیے یہ بات باعث شرم تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ وہ حضور علیہ السلام سے اس موضوع پر بات کریں۔ جب انہوں نے بات کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسامہ، کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، فرمایا، اے لوگوں، پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ جب ان کا کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حقیقی چچی حضرت خولہ بنت قیس کو پیغام بھجوایا کہ چچی جان، اگر آپ کے پاس کھجوریں ہوں تو ہمیں دے دیجئے تاکہ اس شخص کا قرض اتارا جا سکے۔ جب ہمارے پاس کھجوریں آ جائیں گی تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت خولہ کو حضور نبی پاک علیہ السلام کا پیغام ملا تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ پیغام لانے والے سے بولی، میرے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان، حضور نبی پاک علیہ السلام سے کہنا جس قدر کھجوریں چاہیے لے لے۔
آپ علیہ السلام نے بدو کو حضرت خولہ کے گھر بیچتے ہوئے فرمایا جاؤ، اور اگر وہ تمہارے معیار کی ہوں تو اپنے قرض کی عوض لے لو۔ وہ حضرت خولہ کے پاس آیا اور جب کھجوریں دیکھی تو بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ اس کی کھجوروں سے بھی بہتر تھی۔ حضرت خولہ بنت قیس روایت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبیلہ بنی سعدہ کے کسی شخص سے 60 سا یعنی 5 من 10 سیر کھجوریں بطور قرض لی تھی، جو حضور پاک علیہ السلام کے حکم پر میں نے اسے ادا کر دی۔ حضرت خولہ کا شمار مدینہ المنورہ کے مالدار افراد میں ہوتا تھا۔ ان کے شہر کے مضافات میں کھجوروں کے کئی باغات تھے۔ گو کہ انصار مدینہ بھرپور تعاون کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی حضور علیہ السلام کو ہجرت کے ابتدائی دنوں میں امور مملکت چلانے اور دیگر ضروریات کے تحت قرض لینا پڑتا تھا۔ اصحاب صفہ کی بہت بڑی تعداد کے طعام و قیام کی تمام تر ذمہ داری حضور نبی پاک علیہ السلام ہی کے کندھوں پر تھی۔ نیز بیرونی خطرات خصوصاً کفار مکہ اور یہودیوں سے ریاست مدینہ کے تحفظ کے لیے سرحدوں پر کل وقتی مسلح نوجوان گشت پر رہتے۔ حضور علیہ السلام عموماً یہودیوں سے قرض لیا کرتے، لیکن کبھی صاحب حیثیت عرب اور بدو قبائل سے بھی قرض لے لیتے۔ یہ تمام تر قرض نئی ریاست کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے لیا جاتا، کیونکہ ابتدائی دور میں وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ حضرت خولہ بنت قیس آپ علیہ السلام کی محبوب چچا حضرت حمزہ کی اہلیہ تھی۔ ان کا تعلق مدینہ کے قبیلے بنو خزرج کی ایک نہایت معزز شاخ بنو نجار سے تھا۔ حضور علیہ السلام کی والدہ بی بی آمنہ اور حضور پاک علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب کی والدہ سلمہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ نجار کے لغوی معنی ترکان یعنی لکڑی کا کام کرنے والے کے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مدینہ میں کون سا گھرانہ سب سے افضل ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے، اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ بنو خزرج میں بنو نجار کا گھرانہ سب سے بہتر ہے۔ محمد بن سعد البصری طبقات ابن سعد میں حضرت خولہ بنت قیس کا شجرہ نسب یوں بیان کیا ہے: حضرت خولہ بنت قیس بن فہد بن قیس بن ثعلبہ بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار۔ انہیں خویلہ اور ام محمد بھی کہتے ہیں۔ کا نام فریعہ بنت زراوہ ہے۔ حضرت خولہ کا پہلا نکاح حضرت حمزہ بن عبد المطلب سے ہوا، جن سے یعلا اور عمارہ پیدا ہوئے، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد دوسرا نکاح حضرت حنظلہ بن نعمان سے ہوا، جن سے ایک بیٹا محمد پیدا ہوا۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تو اہلیہ حضرت خولہ بھی ان کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان کے قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں کا حلقہ چند کمزور افراد اور غلاموں تک محدود، تاہم حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد کفار کی ایذا رسانیوں میں کچھ کمی آئی، کیونکہ اب حضرت حمزہ جیسے جری اور بہادر جنگجو مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اگلے دن سیدنا عمر فاروق بھی مشرف اسلام ہوئے اور مسلمانوں نے پہلی دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ دونوں میاں بیوی بعثت کے 13ویں سال حضور پاک علیہ السلام کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ رسول اللہ نے حضرت زید بن حارثہ کو حضرت حمزہ کا اسلامی بھائی قرار دیا۔ چنانچہ ان دونوں خاندانوں میں مثالی محبت تھی۔ حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں حضور پاک علیہ السلام کے حکم پر پہلے ہی حملے میں مشرک سردار عتبہ بن ربیعہ کو وہاں سے لے جہنم کیا۔ انہوں نے اس جنگ میں مشرکین کے کئی اور سرماؤں کو بھی ٹھکانے لگایا، جبکہ حضرت خولہ دیگر صحابیات کے ساتھ میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کے فرائض انجام دیتی رہی۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ اچانک وحشی نے پیچھے سے نیزے کا وار کر کے آپ کو شہید کیا۔ حضرت خولہ کو اپنے شوہر سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کا بے حد دکھ تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ نہایت پرسکون اور خوشحال زندگی گزاری تھی۔ ابن سعد نے لکھا کہ حضرت خولہ نے دوسرا نکاح حضرت حنظلہ بن نعمان سے کیا، جن سے محمد نامی ایک صاحبزادے پیدا ہوئے۔
حضرت خولہ مالدار، وسیع القلب، سخی، فیاض، رحم دل، غریبوں اور مسکینوں کی سرپرست، محبت و شفقت کا خزینہ، مہمان نوازی اور حسن اخلاق میں اپنی مثال آپ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے خوب نوازا تھا۔ مدینہ کے مضافات میں اعلیٰ درجے کی کھجوروں کے کئی باغات کی مالک تھی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام بھی اپنی چچی کا بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ وہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتی۔ تاہم حضرت خولہ کے بارے میں زیادہ تفصیل دستیاب نہیں ہے۔ مورخین کے مطابق ان کی وفات تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہوئی اور جنت البقیع میں سپرد خاک ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت خولہ کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔